اندھیروں کا قیدی۔ رات کا وقت تھا، آسمان پر بادل چھائے ہوئے تھے اور تیز ہوا درختوں کی شاخوں کو ایسے ہلا رہی تھی جیسے کوئی ان کے درمیان چھپا ہوا ہو۔ گاؤں کے باہر ایک پرانی حویلی تھی جس کے بارے میں مشہور تھا کہ وہاں جانے والے کبھی واپس نہیں آتے۔ لوگ کہتے تھے کہ اس حویلی میں برسوں پہلے ایک خاندان رہتا تھا، لیکن اچانک وہ سب پرسرار طور پر غائب ہو گئے۔ کوئی جان نہ سکا کہ ان کے ساتھ کیا ہوا۔ اسی حویلی کے بارے میں سن کر شہر سے 4 دوستوں کا ایک گروپ وہاں پہنچا۔ ان کا نام ارسلان، فہد، نبیل اور سعد تھے۔ سب نوجوان تھے اور مہم جوئی کا شوق رکھتے تھے۔ ان کا مقصد یہ تھا کہ وہ اس بھوتیا حویلی میں رات گزاریں اور واپس آ کر اپنے دوستوں کو بتائیں کہ یہ سب کہانیاں جھوٹ ہیں، مگر ان کے دلوں میں اندر کہیں نہ کہیں ایک عجیب سا خوف چھپا ہوا تھا۔ جیسے ہی وہ حویلی کے گیٹ کے قریب پہنچے، سرد ہوا کا ایک جھونکا ان پر سے گزرا اور وہ دروازہ خود بخود چڑچڑاتے ہوئے کھل گیا۔ اندر داخل ہوتے ہی چاروں دوستوں کو ایسا محسوس ہوا جیسے ہوا کا دباؤ بڑھ گیا ہو۔ حویلی کی دیواروں پر جالے لگے ہوئے تھے اور جگہ جگہ پرندوں کی ہڈیاں اور ٹوٹی ہوئی کرچیاں بکھری پڑی تھی۔ ایک بوسیدہ جار فانوس چھت سے لٹک رہا تھا جو ذرا سی ہوا سے ہل رہا تھا اور ہلکی ہلکی چرچراہٹ پیدا کر رہا تھا۔ ارسلان نے کہکا لگانے کی کوشش کی تاکہ ماحول کا بوجھ کم ہو، لیکن آواز سنسان دیواروں سے ٹکرا کر اس قدر ڈرونی گونج پیدا کرنے لگی کہ سب کی ہڈیاں کپ کپا گئیں۔ نبیل نے مشعل جلائی جو وہ ساتھ لایا تھا، لیکن جیسے ہی روشنی بڑھی تو دیواروں پر سائے عجیب عجیب شکلیں اختیار کرنے لگے۔ سعد نے کانوں میں سرگوشی جیسی آواز سنی، جیسے کوئی اس کا نام لے رہا ہو۔ وہ بڑبڑا کر پیچھے مڑا مگر وہاں کوئی نہ تھا۔ فہد نے کہا شاید یہ ہمارا وہم ہے، لیکن باقی سب کے چہروں پر خوف صاف جھلک رہا تھا۔ حویلی کا فرش اس قدر پرانا تھا کہ چلتے وقت چڑچڑانا اور آوازیں پیدا کرتا تھا، جیسے کوئی اور بھی ان کے قدموں کے ساتھ چل رہا ہو۔ چاروں دوست آہستہ آہستہ مرکزی ہال کی طرف بڑھے۔ یہ ہال اتنا بڑا تھا کہ ان کی روشنی اس کے کونے تک نہیں پہنچ پا رہی تھی۔ اندھیرے میں دور کہیں ایک کھڑکی زور سے بند ہوئی جس سے ان کے دل دہل گئے۔ ارسلان نے ہمت باندھی اور بولا کہ ہمیں بیٹھ کر تھوڑی دیر آرام کرنا چاہیے تاکہ خوف کم ہو جائے۔ جیسے ہی وہ بیٹھے، اچانک ان کے سامنے والی دیوار پر پرانی تصویریں دکھائی دینے لگی۔ یہ تصویریں کسی خاندان کی تھیں، شاید وہی لوگ جو برسوں پہلے اس حویلی میں رہتے تھے۔ نبیل قریب جا کر تصویر دیکھنے لگا تو اسے یوں لگا جیسے ان تصویروں کی آنکھیں اسے گور رہی ہوں۔ اس نے گھبرا کر پیچھے ہٹنا چاہا، لیکن اچانک تصویر کے فریم سے ہلکی سی کرچ کی آواز آئی اور فریم خود بخود دیوار سے گر پڑا۔ شیشے کے ٹوٹنے کی آواز نے سب کو مزید خوف زدہ کر دیا۔ سعد نے کہا ہمیں واپس جانا چاہیے، مگر ارسلان نے ڈانٹ دیا ابھی تو ہم نے آغاز کیا ہے، واپس جا کر سب ہنسیں گے کہ ہم ڈر کر بھاگ گئے۔ باقی دوست مجبوراً خاموش ہو گئے، لیکن ان کے دلوں میں عجیب سا وسوسہ بیٹھ گیا تھا۔ ابھی وہ یہ سوچ ہی رہے تھے کہ اچانک دروازہ خود بخود کھل گیا اور کمرے کے باہر اندھیرا ہی اندھیرا تھا۔ جیسے ہی وہ باہر نکلے، ایک لمبا سا کوریڈور ان کے سامنے تھا جن کے دونوں طرف کمرے تھے۔ دروازے آدھے کھلے ہوئے تھے اور اندر سے سرگوشیاں سنائی دے رہی تھی۔ نبیل نے پہلا دروازہ کھولا تو اندر ایک پرانا جھولتا کرسی موجود تھی جو خود بخود ہل رہی تھی۔ کرسی پر کوئی نظر نہیں آ رہا تھا، مگر جیسے ہی انہوں نے قدم اندر رکھا، کرسی سے ایک بڑی ہوئی ہڈی دار ہاتھ باہر آیا اور نبیل کا بازو پکڑ لیا۔ نبیل زور زور سے چیخنے لگا اور باقی تینوں نے پوری طاقت لگا کر اسے چھڑوایا۔ جیسے ہی ہاتھ غائب ہوا، کمرے کی کھڑکیاں زور سے بند ہو گئیں۔ فہد نے گھبرا کر کہا کہ اگر ہم ایک لمحہ بھی اور رکے تو ہم سب ختم ہو جائیں گے۔ اس پر سب نے فیصلہ کیا کہ وہ اب بھاگتے ہوئے راستہ ڈھونڈیں گے۔ خاموشی اتنی گہری تھی کہ سب کو اپنے دل کی دھڑکنیں سنائی دینے لگی۔ فہد نے آگے بڑھ کر جھولی کا کپڑا ہلایا تو اندر کچھ نہ تھا، صرف پرانی گڑیا پڑی تھی جس کا ایک بازو ٹوٹا ہوا تھا اور آنکھوں کی سیاہ جگہ سوراخ تھے۔ اچانک گڑیا کے منہ سے ہلکی سی سرگوشی نکلی، چلے جاؤ۔ یہ سن کر سب کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ سعد نے گھبرا کر گڑیا کو دور پھینک دیا، لیکن وہ زمین پر گرنے کی بجائے ہوا میں معلق ہو گئی اور آہستہ آہستہ زینے کی طرف سڑکتی چلی گئی۔
نبیل چیخ پڑا اور دروازے کی طرف دوڑنے لگا، لیکن دروازہ بند تھا۔ وہ پوری طاقت سے کھینچتا رہا مگر دروازہ نہیں کھلا۔ اسی لمحے کمرے کی کھڑکی زور سے بند ہوئی اور اندھیرا مزید گہرا ہو گیا۔ مشعل کی روشنی چپٹنے لگی جیسے ابھی بجھ جائے گی۔ ارسلان نے سب کو حوصلہ دیا کہ اگر ہم ایک دوسرے کا ساتھ نہ چھوڑیں تو کچھ نہیں ہوگا، لیکن اس کی اپنی آواز میں ہی کپکپاہٹ تھی۔ اسی لمحے کمرے کی دیوار پر ایک سایہ ابھرا جو انسان جیسا تھا، لیکن اس کی آنکھیں سرخ انگاروں کی طرح جل رہی تھی۔ وہ سرخ انگاروں والا سایہ آہستہ آہستہ ان کی طرف بڑھنے لگا۔ چاروں دوست دیوار کے ساتھ سمٹ گئے۔ دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ جیسے ہی سایہ قریب آیا، کمرہ شدید سردی سے بھڑ گیا، جیسے برفانی طوفان چل رہا ہو۔ نبیل کے ہاتھ میں پکڑی مشعل بجھ گئی اور اندھیرا چھا گیا۔ اندھیرے میں صرف سرخ آنکھوں کی روشنی نظر آ رہی تھی جو قریب آ رہی تھی۔ اچانک ارسلان نے جیب سے لائٹر نکالا اور جلایا۔ روشنی ہوتے ہی سایہ لمحہ بھر کو رکا، پھر دیوار میں ایسے غائب ہو گیا جیسے کبھی تھا ہی نہیں۔ سب نے سکون کا سانس لیا، مگر اگلے ہی لمحے کمرے کے کونے سے ایک چیخ بلند ہوئی، اتنی خوفناک کہ ان کے کانوں میں گونجنے لگی۔ سعد کے پاؤں کانپنے لگے اور وہ زمین پر گر گیا۔ فہد نے اسے اٹھانے کی کوشش کی، لیکن اس کے ہاتھ برف کی طرح ٹھنڈے ہو گئے۔ ایسا لگ رہا تھا جیسا کمرہ ان کی توانائی کھینچ رہا ہو۔ ارسلان نے فیصلہ کیا کہ اب ہمیں فوراً نیچے جا کر راستہ تلاش کرنا ہوگا، ورنہ ہم سب یہیں پھنس جائیں گے۔ چاروں دوست جلدی جلدی زینے کی طرف بڑھے تاکہ نیچے جا سکیں، لیکن جیسے ہی وہ پہلی سیڑھی پر پہنچے، سیڑھیاں غائب ہو گئی۔ ان کے قدم خلا میں پڑے اور وہ لڑکھڑا گئے، مگر کسی طرح ایک دوسرے کو پکڑ کر سنبھل گئے۔ نیچے جھانکا تو وہاں ایک تاریک گڑھا تھا جس میں سے عجیب عجیب آوازیں آ رہی تھیں، جیسی ہزاروں لوگ ایک ساتھ کڑا رہے ہوں۔ نبیل نے ہمت کر کے کہا کہ شاید کوئی اور راستہ ہوگا، ہمیں کمرے کی تلاشی لینی ہوگی۔ وہ کمرے کی دیواروں پر ہاتھ پھیرنے لگے اور آخرکار فہد کو ایک پرانی الماری ملی۔ الماری کا دروازہ کھولتے ہی تیز بدبو ان کے ناک میں گھس گئی۔ اندر پرانے کپڑے اور پھٹے ہوئے کاغذ تھے۔ نبیل نے کاغذ اٹھایا تو اس پر خون جیسے دھبے تھے اور الفاظ لکھے ہوئے تھے، یہ جگہ ان کی ہے جو مر کر بھی نہیں مرے۔ یہ پڑھ کر سب کے چہرے زرد ہو گئے۔ اچانک الماری کے اندر سے ہاتھ نکلے اور فہد کی قمیض پکڑ لی۔ وہ چیخنے لگا، لیکن باقی تینوں نے مل کر اسے کھینچ کر باہر نکالا۔ الماری کے اندر سے نکلنے والے ہاتھ جیسے ہی غائب ہوئے، الماری زور سے بند ہو گئی۔ سب ہانپتے کانپتے ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ ارسلان نے کہا کہ اگر ہم نے باہر کا راستہ نہ ڈھونڈا تو یہ حویلی ہمیں ختم کر دے گی۔ وہ دوبارہ کمرے میں ادھر ادھر دیکھنے لگے۔ اچانک چھت سے ایک بوسیدہ جھولتا ہوا پنکھا حرکت کرنے لگا۔ حالانکہ بجلی کا کوئی انتظام نہیں تھا، پنکھے کے ساتھ ایک رسی بندھی ہوئی تھی اور جیسے ہی وہ گھوما، رسی نیچے آ کر زمین سے لگی۔ سعد نے قریب جا کر رسی کو چھوا تو اس کی آنکھوں کے سامنے ساری چیزیں بدل گئی۔ کمرہ اندھیرے سے بھر گیا اور اسے اپنے آس پاس سے بے شمار سائے نظر آنے لگے جو چیخ رہے تھے۔ باقی دوستوں نے سعد کو ہلایا اور وہ ہوش میں آیا، لیکن اس کا چہرہ زرد پڑ چکا تھا۔ اس نے لرزتے ہوئے کہا کہ ان سایوں نے مجھے بتایا ہے کہ ہم زندہ رہنے کے لیے نہیں بلکہ مرنے کے لیے یہاں لائے گئے ہیں۔ یہ سنتے ہی باقی سب کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ ابھی وہ یہ سوچ ہی رہے تھے کہ اچانک دروازہ خود بخود کھل گیا اور کمرے کے باہر اندھیرا ہی اندھیرا تھا۔ جیسے ہی وہ باہر نکلے، ایک لمبا سا کوریڈور ان کے سامنے تھا جس کے دونوں طرف کمرے تھے۔ دروازے آدھے کھلے ہوئے تھے اور اندر سے سرگوشیاں سنائی دے رہی تھی۔ نبیل نے پہلا دروازہ کھولا تو اندر ایک پرانا جھولتا کرسی موجود تھی جو خود بخود ہل رہی تھی۔ کرسی پر کوئی نظر تو نہیں آ رہا تھا، مگر جیسے ہی انہوں نے قدم اندر رکھا، کرسی سے ایک بڑی ہوئی ہڈی دار ہاتھ باہر آیا اور نبیل کا بازو پکڑ لیا۔ نبیل زور زور سے چیخنے لگا اور باقی تینوں نے پوری طاقت لگا کر اسے چھڑوایا۔ جیسے ہی ہاتھ غائب ہوا، کمرے کی کھڑکیاں زور سے بند ہو گئی۔ فہد نے گھبرا کر کہا کہ اگر ہم ایک لمحہ بھی
اور رکے تو ہم سب ختم ہو جائیں گے۔ اس پر سب نے فیصلہ کیا کہ اب وہ بھاگتے ہوئے راستہ ڈھونڈیں گے۔ کوریڈور کے آخر میں انہیں ایک زینہ دکھائی دیا جو شاید نیچے جا رہا تھا۔ سب بھاگتے ہوئے وہاں پہنچے اور نیچے اترنے لگے، مگر جیسے ہی وہ آدھے راستے پر پہنچے نیچے سے کسی عورت کی ہلکی سی آواز آئی، رکو مت آؤ۔ سب رک گئے اور ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ آواز اتنی نرم تھی جیسے کوئی ماں اپنے بچوں کو پکار رہی ہو۔ سعد نے کہا کہ شاید کوئی زندہ ہے جو ہماری مدد کر سکتا ہے۔ وہ سب نیچے اترے تو ایک پرانا کمرہ ملا جس میں ایک عورت سفید لباس میں کھڑی تھی۔ اس کے بال بکھرے ہوئے تھے اور چہرہ صاف نظر نہیں آ رہا تھا۔ اس نے کہا، یہ حویلی تمہیں جانے نہیں دے گی، یہاں کے در و دیوار بھوکے ہیں۔ اس کے الفاظ سنتے ہی کمرہ لرزنے لگا اور دیواروں پر دھڑاریں پڑنے لگی۔ اچانک عورت کا چہرہ سامنے آیا اور سب نے کہا کہ اس کی آنکھیں خالی تھیں۔ سب سیاہ گڑے وہ چیخ مار کر ان کی طرف لپکی۔ چاروں دوست جان بچا کر بھاگے اور ایک ٹوٹے ہوئے دروازے سے نکل گئے۔ وہ اب ایک اور بڑے ہال میں تھے جو مکمل اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ ان کی سانسیں پھولی ہوئی تھیں اور دلوں کی دھڑکنیں اتنی تیز کہ جیسے سینہ پھاڑ کر نکل جائے گی۔ ارسلان نے کہا کہ ہمیں ایک دوسرے سے الگ نہیں ہونا چاہیے۔ جیسے ہی وہ آگے بڑھے، ہال کی چھت سے درجنوں خونی ہاتھ لٹکنے لگے جو نیچے آنے لگے تھے جیسے انہیں پکڑنا چاہتے ہو۔ سب چینخ اٹھے اور پیچھے ہٹنے لگے، لیکن پیچھے بھی دروازہ بند ہو گیا۔ اب وہ چاروں ہاتھوں کے بیچ میں پھنس چکے تھے۔ ایک ہاتھ نے سعد کے کندھے کو چھوا تو وہ فوری بے ہوش ہو گیا۔ نبیل اور فہد نے اسے پکڑ کر گھسیٹا۔ اچانک ہال کے بیچ میں ایک پرانی قبر جیسا ڈھانچہ ابھرنے لگا جس پر لکھا تھا، یہی انجام ہے ان کا جو یہاں آتے ہیں۔ ہال کے بیچ میں ابھری ہوئی قبر سے اچانک دھواں نکلنے لگا اور دھوئیں کے اندر سے چہرے نظر آنے لگے۔ یہ چہرے نہ مکمل انسان کے تھے نہ مکمل جانور کے۔ ان کی آنکھیں سرخ انگاروں کی طرح جل رہی تھی۔ جیسے ہی دھواں پھیلنے لگا، چاروں دوستوں کی سانسیں رکنے لگی۔ فہد نے گھبرا کر اپنی جیب سے لائٹر نکالا اور روشن کر دیا۔ روشنی ہوتے ہی چہرے غائب ہو گئے، لیکن قبر پر دراڑ پڑ گئی۔ دراڑ سے ایک لمبا سا سایہ نکل کر ان کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ اس کی آواز گونجی، تم نے یہاں آ کر بڑی غلطی کی، اب تمہاری روحیں میری ہیں۔ نبیل نے چینخ کر کہا کہ ہمیں جانے دو، ہم نے کچھ غلط نہیں کیا۔ سایہ ہنسنے لگا اور بولا، یہاں آنے والا ہر ایک غلطی کرتا ہے۔ جیسے ہی اس نے یہ کہا، قبر کا ڈھانچہ دھنسنے لگا اور زمین لرزنے لگی۔ چاروں ایک دوسرے کو پکڑ کر دیوار کی طرف بھاگے تاکہ گرنے سے بچ سکیں۔ زمین کے ہلنے کے ساتھ ہی بال کی دیوار پر ایک چھوٹا سا کواڑ کھل گیا۔ سب نے موقع غنیمت جانا اور فوراً اس میں گھس گئے۔ اندر ایک تنگ سا سرنگ جیسا راستہ تھا جو بہت بدبودار اور نم تھا۔ سرنگ میں اندھیرا گہرا تھا، لیکن اوپر سے کبھی کبھار پانی ٹپکتا تو روشنی کی جھلک نظر آ جاتی۔ سعد ابھی بھی نیم بے ہوش تھا، باقی تین اسے سہارا دے کر آگے بڑھ رہے تھے۔ جیسے ہی وہ سرنگ کے بیچ میں پہنچے، پیچھے سے کسی کے رینگنے کی آواز آنے لگی۔ سب نے مڑ کر دیکھا تو وہاں ایک لمبی سی کالی چیز سرک رہی تھی جیسے کوئی سانپ ہو، مگر ان کے ساتھ انسانی ہاتھ بھی تھے۔ ارسلان نے ڈرتے ہوئے کہا کہ اگر ہم رکے تو یہ ہمیں زندہ کھا جائے گی۔ وہ سب تیز تیز چلنے لگے، لیکن وہ چیز ان کے پیچھے قریب آتی جا رہی تھی۔ نبیل نے دعا پڑھتے ہوئے قدم اور تیز کر دیے۔ سرنگ کے آخر میں انہیں لکڑی کا ایک دروازہ دکھائی دیا جو آدھا ٹوٹا ہوا تھا۔ سب نے زور لگا کر دروازہ کھولا اور ایک چھوٹے سے کمرے میں آ گئے۔ کمرہ اندھیرا تھا، لیکن کونے میں ایک چراغ جل رہا تھا۔ چراغ کے قریب ایک میز پر پرانی کتاب رکھی تھی۔ جیسے ہی وہ کتاب کے قریب گئے، اچانک کمرے کا دروازہ خود بخود بند ہو گیا۔ کمرہ ہلکا سا لرزنے لگا اور کتاب کے اوراق خود سے پلٹنے لگے۔ آخر ایک صفحے پر رکے جس پر لکھا تھا، یہ حویلی خون مانگتی ہے ورنہ کوئی نہیں بچتا۔ فہد نے خوف سے کتاب بند کرنے کی کوشش کی، لیکن کتاب ہاتھوں میں چپک گئی۔ جیسے ہی اس نے زور لگایا، کتاب سے ایک چیخ نکلی اور چراغ بجھ گیا۔
اندھیرا پھیلتے ہی چاروں کو لگا جیسے کوئی ان کے ارد گرد چل رہا ہو۔ سعد ہوش میں آیا اور کانپتے ہوئے بولا، یہ کتاب ہمیں چھوڑنے والی نہیں ہے۔ چراغ بجھنے کے بعد اندھیرے میں ان کی سانسوں کی آوازیں بھی خوفناک لگنے لگیں۔ ارسلان نے موبائل کی ٹارچ جلائی، لیکن روشنی میں سامنے ایک چہرہ نظر آیا۔ وہ چہرہ اتنا قریب تھا کہ جیسے سانسوں کی گرمی محسوس ہو رہی ہو۔ سب چینک کر پیچھے ہٹے، لیکن چہرہ دھند میں غائب ہو گیا۔ نبیل نے کانپتے ہاتھوں سے دیوار ٹٹولتے ہوئے کمرے کے کونے میں ایک اور دروازہ پایا۔ وہ سب بھاگتے ہوئے وہاں پہنچی اور دروازہ کھولا۔ جیسے ہی دروازہ کھلا ان کے سامنے ایک پرانا صحن آ گیا جس میں آسمان صاف نظر آ رہا تھا۔ سب نے سکون کی سانس لی کہ شاید باہر نکلنے کا راستہ مل گیا ہے، لیکن اچانک صحن کے بیچ میں مٹی ہلنے لگی اور وہاں سے ایک بوسیدہ لاش نکلنے لگی۔ لاش کے ہاتھ پاؤں زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے، مگر وہ پھر بھی ان کی طرف رینگنے لگی۔ لاش کے منظر نے سب کے حواس گم کر دیے۔ وہ پیچھے ہٹنے لگے، لیکن صحن کے دروازے ایک ایک کر کے خود بخود بند ہو گئے۔ اب وہ چاروں بیچ میں پھنس گئے تھے اور لاش قریب آ رہی تھی۔ سعد نے ڈرتے ہوئے زمین سے ایک پتھر اٹھایا اور پوری طاقت سے لاش پر پھینکا، لیکن پتھر اس کے اندر سے گزر گیا جیسے وہ دھوئیں کی بنی ہوئی ہو۔ لاش کی آنکھیں کھل گئی جس میں سے خون بہنے لگا۔ اس نے خالی آواز میں کہا، تم نے مجھے جگایا ہے، اب تم کبھی نہیں بچ سکتے۔ یہ سنتے ہی پورا صحن لرزنے لگا اور دیواروں سے اور بھی لاشیں نکلنے لگی، ہر ایک زنجیروں میں بندھی مگر زندہ جیسی حرکت کر رہی تھی۔ نبیل نے چینک کر کہا، ہمیں دعا پڑھنی ہوگی ورنہ ہم سب ختم ہو جائیں گے۔ وہ سب بلند آواز میں پڑھنے لگی اور کچھ لمحوں کے بعد صحن میں روشنی پھیل گئی۔ لاشیں دھند کی طرح غائب ہو گئیں۔ روشنی کے پھیلتے ہی صحن میں کچھ دیر کے لیے سکون سا ہو گیا۔ سب نے سکون کی سانس لی، لیکن وہ جانتے تھے کہ یہ زیادہ دیر نہیں ٹکے گا۔ ارسلان نے کہا کہ ہمیں جلدی سے باہر نکلنے کا راستہ ڈھونڈنا ہوگا۔ چاروں نے صحن کی دیواریں ٹٹولنا شروع کی۔ آخر کار ایک دیوار کے پیچھے پرانے لکڑی کے تختے نظر آئے جو شاید کسی دروازے کو چھپا رہے تھے۔ فہد نے پوری طاقت سے ایک تختہ توڑ دیا اور اندر سے ٹھنڈی ہوا کا جھونکا آیا۔ سب نے خوشی سے ایک دوسرے کو دیکھا اور اندر گھسنے لگے۔ جیسے ہی وہ اندر گئے انہوں نے دیکھا کہ یہ ایک پرانی سرنگ تھی جس کے آخر میں باہر کی مدھم روشنی نظر آ رہی تھی، لیکن جیسے ہی وہ چلنے لگے پیچھے سے کسی کی زوردار چیخ سنائی دی۔ وہی سایہ جو قبر سے نکلا تھا سرنگ کے دہانے پر کھڑا تھا۔ اس نے گرجدار آواز میں کہا، کوئی یہاں سے زندہ نہیں جا سکتا۔ سایہ سرنگ کے اندر گھسنے لگا اور اس کے ساتھ ساتھ سرنگ کی دیواریں بھی سمٹنے لگی۔ چاروں گھبرا کر روشنی کی طرف بھاگنے لگے۔ دیواریں اتنی قریب آ گئی کہ ان کے کندھے رگڑنے لگے۔ سعد نے ہمت کر کے پیچھے مڑ کر قرآن کی آیات بلند آواز سے پڑھنا شروع کر دی۔ اچانک سایہ پیچھے ہٹنے لگا اور سرنگ کی دیواریں رک گئی، لیکن سایہ غصے سے چیخا اور ہوا میں تخلیل ہو گیا۔ سرنگ کے اگلے حصے میں نمودار ہو گیا۔ اب وہ روشنی اور آزادی کے راستے کو روک رہا تھا۔ نبیل نے کانپتے ہوئے کہا، اگر ہم رک گئے تو کبھی نہیں بچ سکیں گے۔ فہد نے سب کو ہمت دی اور بولا کہ ہمیں مل کر اس کا مقابلہ کرنا ہوگا۔ وہ سب اکٹھے ہو کر زور زور سے دعا پڑھنے لگے۔ سایہ کچھ لمحوں کے لیے پیچھے ہٹا، مگر پھر اس نے اپنی شکل بدل کر ایک خوفناک دیو کی صورت اختیار کر لی۔ وہ دیو اتنا بڑا تھا کہ اس کا سر سرنگ کی چھت سے ٹکرا رہا تھا۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر سعد کو پکڑنے کی کوشش کی، لیکن فہد اور ارسلان نے مل کر اسے کھینچ لیا۔ دیو کی آنکھوں سے شعلے نکلنے لگے اور اس نے زور دھاڑ ماری۔ اس آواز سے سرنگ لرزنے لگی اور چھت سے مٹی اور پتھر گرنے لگے۔ چاروں کو لگا کہ یہ سرنگ ابھی ان پر گر جائے گی۔ نبیل نے جیب سے وہ کتاب نکالی جو پہلے ان کے ہاتھ میں چپک گئی تھی۔ اس کتاب کو کھول کر اس پر لکھی آخری دعا پڑھنا شروع کی۔ جیسے ہی اس نے پڑھا کتاب جلنے لگی اور اس کی روشنی پورے سرنگ میں پھیل گئی۔ دیو درد سے چیخنے لگا اور آہستہ آہستہ دھوئیں میں بدل گیا۔ سرنگ دوبارہ پرسکون ہو گئی اور آگے کی روشنی مزید واضح ہو گئی۔ سب نے ایک دوسرے کو دیکھا اور تیز قدموں سے
روشنی کی طرف بڑھنے لگے۔ آخر کار وہ روشنی انہیں ایک پرانے دروازے تک لے آئی جو وہ باہر کھولتا تھا۔ جیسے ہی انہوں نے دروازہ کھولا وہ حویلی کے باہر کھڑے تھے۔ رات کا اندھیرا اب صبح کی روشنی میں بدل رہا تھا۔ پرندوں کی آوازیں آ رہی تھی اور ہوا تازہ لگ رہی تھی۔ سب نے شکر ادا کیا کہ وہ بچ گئے، لیکن ان کے دل میں خوف ابھی بھی باقی تھا۔ فہد نے پیچھے مڑ کر حویلی کی طرف دیکھا تو وہی سایہ ایک کھڑکی میں کھڑا تھا، جیسے وہ کہہ رہا ہو کہ کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی۔ نبیل نے باقی سب کو کہا کہ اب کبھی بھی یہاں واپس نہ آنا۔ وہ سب تھکے ہارے ایک دوسرے کے ساتھ چلنے لگے، لیکن ان کے دل میں یہ سوال ہمیشہ کے لیے رہ گیا کہ کیا وہ واقعی بچ نکلے ہیں یا حویلی کی لعنت ابھی بھی ان کے ساتھ ہے۔ شاید یہ خوف کبھی ان کا پیچھا نہ چھوڑے۔